نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا، اور ہر امت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو الہام کیا جاتا ہے۔ میری امت میں اگر ہیں تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ نبی ہوتے۔ اسی طرح ایک دفعہ احد پہاڑ پر تھے، پہاڑ ہلنے لگا، بلکہ یوں کہیے کہ جھومنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ رک جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بشارت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی، اور قرآن نے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دلی کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صلاحیت والے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت سارے کام ایجاد کیے، اور اپنے زمانے میں ان کو رواج دیا، بہت سارے احکامات جاری کیے۔ ایک دفعہ حکم جاری یہ کیا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ اب ایک عورت رات کو گشت کیا کرتے تھے، کسی گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ کہا کہ تو کیا ہوا، کون سا عمر یہاں پر آ کے دیکھ رہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہو، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی تھا ان کے زمانے کے اندر، اور ایسے لوگ تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے وظیفے جاری کیے، جو بچہ جب دودھ چھڑا لیا جائے گا اس کے خرچے بیت المال سے ہوں گے۔ رات کو گشت کر رہے تھے، کسی گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو بچے کے چیخنے چلانے کی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، تو آواز سننے سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر بچے کو زبردستی دودھ چھڑوانے کے لیے اس کو دودھ چھڑوایا جا رہا ہے، تاکہ جب یہ دودھ چھوڑ دے گا تو بیت المال سے وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی کہ میرے قانون کی وجہ سے کتنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے زبردستی دودھ چھڑوایا جا رہا ہے تاکہ بیت المال سے وظیفہ جاری ہو جائے۔ تو انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ جس دن بچہ پیدا ہوگا بیت المال سے اس کا خرچہ دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں۔ اب ان کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون کون سے کام کیے۔ سب سے عظیم الشان کام تو یہ کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے جمع کرنے پر اصرار کر کے ان کو آمادہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، لیکن سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بھی کھل گیا اور انہوں نے قرآن کو جمع کروا دیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ اسی طرح نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ شروع کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز جماعت کروائی، باقی نہیں کروایا، اس لیے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جماعت کے ساتھ دوبارہ شروع کروا دی، اس لیے کہ اب تو فرض ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اندر جو شراب نوشی میں ملوث ہوتا اس کو 80 کوڑے دیے جانے کی سزا جاری کی کہ جو بھی شراب نوشی میں ملوث پایا جائے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وجہ کیوں
کہ جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو وہ دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، تو تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہوتی ہے، اس لیے 80 کوڑے کی سزا انہوں نے مقرر کی۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو کچھ آتا تھا اس کو تقسیم کروا دیتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہ کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیونکہ فتوحات بے شمار ہونے لگی تو انہوں نے اپنے زمانے میں بیت المال بنوایا، وہاں پر صدقہ خیرات وغیرہ کے سامان جمع ہوتے اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے بیت المال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنوایا۔ اسی طرح عدالتیں نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عدالتیں بنوائی اور وہاں پر قاضی مقرر کیے تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر سال حج کیا کرتے تھے اور ہر گورنر کی باز پرس کیا کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے براہ راست خود صورتحال پوچھتے تھے کہ تمہارے گورنر کیسے ہیں، تم ان کے اندر کوئی خامی تو نہیں دیکھ رہے؟ تو سارے گورنروں کی مکمل تحقیق کرتے تھے اور ایمانی بصیرت بھی تھی۔ کسی گورنر کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ اونچ نیچ کرنے والا ہے، اس کو گورنری سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول تھے، ان سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ کہیں میرے گورنروں میں کوئی منافق تو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن ایک منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ فراست ایمانی والے تھے اس لیے انہوں نے فراست سے جان کر اس جو تھا اس کو معزول کروا دی۔ اسی طرح پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کہیں خط لکھتے تھے اور کبھی اس آرڈر کو منسوخ کرنا ہوتا دوسرا خط بھی لکھتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا پہلے آیا ہے کون سا بعد میں، تو لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اندر تاریخ اور سن کا اجرا بھی کیا اور تاریخ کا آغاز ہجرت سے کیا، اس لیے کہ مسلمانوں کی ہجرت کرنا یہ اسلام کی فتح کی بنیاد بنی ہے۔ اس طرح تاریخ اور سن ہجری کا آغاز انہوں نے کروایا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا اور ان کا یہ لقب قرار پایا۔ پھر پہلے جو لوگ جہاد کرنے والے ہوتے تھے ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی بلکہ جن کو شوق ہوتا تھا جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا فوجی دفتر ترتیب دیا اور سب کے نام وغیرہ لکھے جاتے، ان کے گھر بار کا خیال رکھا جاتا۔ اسی طرح سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے مردم شماری کروائی ہے اور پورے جو مدینے کے لوگ تھے ان کی تحقیق کروائی، کتنے لوگ ہیں، اس میں سے کتنے معذور ہیں، کتنے خوشحال ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، کتنے فقیر ہیں، کتنے مسکین ہیں، یہ سارا کچھ کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی شہر آباد کیے۔ یہ جو کوفہ شہر ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کروایا ہے، اس کو فوجی چھاونی بنایا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مسلمان نے کچھ کام کیا تھا، اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینے سے نکال دیا تو وہ وہاں جا کر اس کام میں اور آگے بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا یہ تو علاج نہیں ہے، کوئی اگر مجرم ہوگا، غلط کام کرنے والا ہوگا، اگر اپنے شہر سے نکال دیا جائے گا وہ دوسرے شہر میں جا کر وہی فتنہ فساد مچائے گا۔ اس لیے اپنے زمانے کے اندر جیل بنوائے تاکہ جیل میں مجرم کو ڈال دیا جائے اور وہ قید تنہائی میں آ کر بالآخر توبہ طائب ہو کر اچھا انسان بنے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک درہ ہوتا تھا، کوڑا ہوتا تھا، جہاں کمی کوتاہی نظر آتی تو اس کوڑے سے اس کی خبر لیتے تھے تاکہ لوگ اسلام اور شریعت کے مطابق چلیں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی کو حدیث میں فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ صف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راتوں کو گشت کا معمول بنا لیا، اس میں کوئی پریشان حال ہوتا اس کی پریشانی دور کرتے، یہاں تک کہ ایک عورت کے یہاں بچہ ہونے والا تھا، اپنی اہلیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائے کے طور پر لے گئے
اور وہاں پر بیٹھے رہے، مجبور اور محتاجوں کی مدد کی، یہاں تک کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ پھر جو فوج جہاد کرنے گئی بھی ہوتی تھی وہ تو اپنا جہاد میں مشغول ہوتے تھے، شہر کے اندر نظم و نسق سنبھالنے کے لیے، فتنے فساد کے بچانے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا تاکہ شہر کے نظم و ضبط کو برقرار رکھے۔ تو سب سے پہلے پولیس کا محکمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ اسی طرح بتا چکا ہوں کہ کوفہ کے اندر، کوفہ کو باقاعدہ فوجی چھاؤنی کے طور پر آباد کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی فوجی چھاؤنی بنائی تاکہ فوج کو مدینے آنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وہی چھاؤنی جہاں قریب سارا سامان ہو جائے، سہولت ہو جائے، وہاں بنوا دی تاکہ ان کے امیر لشکر آ کے جو احکام جو بات سننی ہو وہ کر کے وہیں چلے جائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مکے سے مدینے تک وہاں پر چوکیاں بنوائی تاکہ کسی کو ضرورت پیش آئے تو وہ چوکی سے مدد حاصل کر سکے، سرائے بنوائے تاکہ کوئی بھوکا پیاسا ہو تو وہ اپنی ضرورت اور حاجت پوری کر لے۔ اسی طرح جو بچے مل جاتے تھے راستے میں پڑے ہوئے، یعنی جن کا کوئی خیال نہیں رکھنے والا ہوتا تھا، جیسے کوئی بچہ ہوا، اس کے والد کسی جنگ میں شہید ہو گئے، اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی روزینے مقرر کیے، ان کی پرورش کے لیے انتظامات کیے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مکاتب قائم کیے گئے، وہاں کے مدرسوں اور معلموں کی تنخواہیں مقرر کی گئی، یعنی وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح جو اذان دینے والے تھے اور جو نماز پڑھانے والے تھے ان سب کی تنخواہیں یعنی وظیفہ مقرر کیا کہ کیونکہ وہ اجتماعی ضرورت کو پوری کرتے ہیں نماز پڑھا کر اور تعلیم درس و تدریس کر کے، تو اجتماعی جو بیت المال ہوتا تھا اس میں سے ان کا وظیفہ جاری کیا جاتا تھا۔ تو یہ چند وہ کام ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کاموں کا آغاز کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کام ہیں لیکن اس کو گنواتے گنواتے پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رحماء بینہم تھے، لوگوں کے لیے اتنی خیر خواہی کے کام کیے کہ وہ بہت سارے نظام آج تک مسلمان تو نہیں چلا رہے لیکن کافر ممالک کے اندر یہ سارے انتظامات چلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان سب کا صحرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھا۔ کاش ہمارے مسلم حکمران بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ایک ایمان والوں کی دیکھ بھال اور ان کی ضرورت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ